اس کا جب حملہ منہ پر ہو، بعض دفعہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ آپ سارے جسم میں میریٹک ایسڈ کی علامتیں ڈھونڈیں. بعض اثرات بعض خاص اعضاء پر، خاص علاقوں پر خاص بطور خاص پڑتے ہیں. ان میں اگر یہ منہ پر حملہ ہو، اس کا منہ کے ووکل کیویٹی جس کو کہتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات یہ حملہ ٹائیفائڈ یا گہرے بخاروں کے بعد ہوتا ہے جب وہ بڑھ جاتے ہیں. اس میں ٹپیکل علامتیں وہ ہیں جو صرف یوریٹک ایسڈ کی نہیں بلکہ اکثر بخاروں میں یعنی گہرے بخاروں والی دواؤں میں ملتی ہیں. مثلا بیپتیشیا ہے، ٹائفائڈینم ہے اور کالی فوس ہے. اس سے ملتی جلتی دوائیں جتنی بھی بخاروں میں کام آتی ہیں، ان میں ہوتا یہ ہے کہ گمز جواب دے رہے ہوتے ہیں، سورڈیز پیدا ہو جاتی ہیں، دانتوں کے اوپر جیسے جمے ہوئے خون کے گہرے نشان، زیادہ تیز رنگ کے نسواری، اور ناسور کی علامتیں گلے میں ارد گرد، اور منہ کا بالکل جواب دے جاتا ہے، زبان کٹ جاتی ہے. ایسی صورت میں گہری دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ صرف منہ کا علاج نہیں بلکہ بخار اور اس کے بد اثرات کا علاج ہے. اگر دوا صرف منہ پر حملہ کرے، یعنی بیماری صرف منہ پر حملہ کرے، تو پھر منہ کی بیماریوں میں جو پہچاننے کی علامتیں ہیں ان میں یہ عموماً ملتی جلتی ہے، یہ بھی یوریٹک ایسڈ. لیکن ایک اس کی خاص علامت زائد ہے کہ زبان پھولتی ہے اور سٹف ہو جاتی ہے، اور اسی حد تک ٹیسٹ بھی متاثر ہوتا ہے اور زبان کا فالج بھی ہو جاتا ہے. اس میں گلے کا فالج اور چیز ہے، زبان کا فالج اور. ووکل کارڈ کا فالج ہو تو آواز جواب دیتی ہے اور رفتہ رفتہ بیٹھ جاتی ہے، اور زبان کا فالج ہے گلا اندر سے ٹھیک ہے، غاں کی آوازیں مریض نکال سکتا ہے لیکن زبان کام نہیں کرتی. اس فالج میں یوریٹک ایسڈ بھی بہت مفید ہے. اور بھی بعض دوائیں ہیں جو میں کچھ پہلے شاید بتا چکا ہوں، مگر آئندہ اور آئیں گی باتیں جو میں بتاؤں گا. منہ عموماً خشک ہوتا ہے. اعضاء جب اس کے حساس ہو جائیں تو اس وقت معمولی سا کپڑے کا ٹچ ہونا بھی برداشت نہیں ہوتا. یوریٹک ایسڈ میں بھی اعضاء کا یعنی بیرونی سطحوں کا حساس ہونا پایا جاتا ہے باوجود اندرونی فالج کے. یہ تضادات جو ہیں یہ بعض دفعہ دوائیں پہچاننے میں آپ کی مددگار ہو جاتے ہیں. جسم میں جان نہیں ہے مگر جلد کے اوپر ایک ہلکی سی احساس کی تیز سے احساس کی جھرجھری سی پیدا ہوتی ہے، اور ہاتھ بھی لگ جائے تو عذاب بن جاتا ہے. اس میں بہت نمایاں اور دوائیں کون سی ہیں؟ اور اگیریکس بھی، اسٹیفیسیگریا بھی، اگیریکس بھی، اور آکزیلک ایسڈ میں بھی یہ احساس کی تیزی پائی جاتی ہے. پیکک ایسڈ میں بھی احساس کی تیزی پائی جاتی ہے. ان دواؤں میں جو میریٹک ایسڈ ہو یا یہ، ان میں ایک بات ہے کہ دباؤ اگر مضبوط ہو تو برداشت ہوتا ہے، اس پہ احساس کی کوئی شدت نہیں ہوتی. لیکن ہلکا کپڑا ٹچ کرنا یا ہاتھ ہلکا پھیرنا یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. ایسے مریضوں کو اگر آپ دلداری کے لیے پیار سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوں تو جھٹک کے پھینک دیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اگر مضبوطی سے دبائیں گے تو وہ خوش ہوں گے، ان کو سکون ملے گا. تو ضروری نہیں کہ یہ ان کی نفرت کا اظہار ہو ہاتھ کا جھٹکنا. بعض دفعہ جلد کی زود ہسی کے نتیجے میں ہلکا پیار کا ہاتھ پسند نہیں رہتا. تو جن بیماریوں میں یہ علامتیں وہ چونکہ چند ایک دواؤں میں ملتی ہیں اس لیے وہ یہ دوائیں یاد رہنی چاہیے.